اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ تمام طلبات یہ جانتے ہیں کہ ہم اسرار الحق مجاز ان کی مشہور نظموں میں سے ایک نظم رات اور ریل پڑھ رہے ہیں، ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں لگ بھگ 20 اشعاروں کی تشریح ہم نے کری ہیں، اب کچھ 10-15 اشعار باقی رہ رہے ہیں۔ آج ہم ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی بقیہ اشعاروں کی تشریح کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ لیکن میری آپ تمام طلبات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں، کتاب پہ نظر دوڑوائیے، جہاں کہیں آپ کو سمجھ میں نہ آ جائیں تو میرے ساتھ میرے نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیے بچوں، آج ایسا کرتے ہیں، آج پھر اس نظم کے بقیہ اشعاروں کی تشریح کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ رینگتی مڑتی مچلتی تلملاتی ہانپتی، اپنے دل کی آتش پنہا کو بھڑکاتی ہوئی، پل پہ دریا کے دمادم کونتی للکارتی، اپنی اس طوفان انگیزی پہ اتراتی ہوئی، پیش کرتی بیچ ندی میں چراغاں کا سما، ساحلوں پر ریت کے ذروں کو چمکاتی ہوئی، منہ میں گھستی ہے سرنگوں کے یکایک دوڑ کر، دن دناتی چیختی چنگاڑتی گاتی ہوئی، ایک مجرم کی طرح سہمی ہوئی سمٹی ہوئی، ایک مفلس کی طرح سردی میں تھراتی ہوئی، صفحہ دل سے مٹاتی عہد ماضی کے نقوش، حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھلاتی ہوئی، ڈالتی بے حس چٹانوں پر حقارت سے نظر، کوفر ہستی فلک کو آنکھ دکھلاتی ہوئی۔ یہ 6-7 اشعار میں نے پڑھے، پہلے ان 6-7 اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اس کے بعد میں پھر آگے بقیہ اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ رینگتی مڑتی مچلتی تلملاتی ہانپتی، اپنے دل کی آتش پنہا کو بھڑکاتی ہوئی۔ اسرار الحق مجاز اس شعر میں فرماتے ہیں، دل میں چھپی ہوئی آگ کو بھڑکاتی ہوئی ریل، کبھی رینگتے ہوئے، کبھی مچلتے ہوئے، کبھی تل ملاتے اور کبھی ہانپتے ہوئے آگے بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ریل اپنے مسافر کو کبھی کبھی آگ بھڑکاتی ہوئی، کبھی رینگتی ہوئی، کبھی مچلتے ہوئے، کبھی تل ملاتے ہوئے، کبھی ہانپتے ہوئے آگے بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ پل پہ دریا کے دمادم کونتی للکارتی، اپنے اس طوفان انگیزی پہ اتراتی ہوئی۔ جب ریل دریا کے پل پر سے مسلسل للکارتی کونتی ہوئی گزر جاتی ہے اور اپنے طوفان پیدا کرنے پر فخر کرتی ہے، اور پھر طوفان پیدا کرنے پر فخر کرتے ہوئی چلی جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے منزل کو پا لیتی ہے، پیش کرتی بیچ ندی میں چراغاں کا سما، ساحلوں پر ریت کے ذروں کو چمکاتی ہوئی۔ جب ریل ندی کے اوپر پل سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کی روشنیوں کا عکس ندی کے پانی میں جب پڑ جاتا ہے تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پانی میں کئی چراغ جل رہے ہیں، اور پھر جب یہ روشنیاں ندی کے ساحل کی ریت پر پڑتی ہے
تو ان ریت کے ذروں کو یہ روشنیاں جو ہیں چمکا دیتی ہے۔ منہ میں گھستی ہے سرنگوں کے یکایک دوڑ کر، دن دناتی چیختی چنگاڑتی گاتی ہوئی۔ جب ریل کبھی راستے میں آنے والے سرنگ میں چیختی چلاتی اور گاتی ہوئی گھس جاتی ہے، ایک مجرم کی طرح سہمی ہوئی سمٹی ہوئی، ایک مفلس کی طرح سردی میں تھراتی ہوئی۔ ریل کبھی ایک مجرم کی طرح ڈری اور گھبرائی ہوئی، اور کبھی ایک غریب مفلس کی طرح سردی میں کانپتی ہوئی نکل جاتی ہے، صفحے دل سے مٹاتی عہد ماضی کے نقوش، حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھلاتی ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبہ، اس شعر میں ریل آگے کی طرف ہی گامزن ہے، ریل پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھتی ہے، ریل آگے کی طرف ہی گامزن ہے۔ یہ دلوں سے گزرے زمانے کے نشان کو مٹاتی ہوئی آنے والے وقت کے خواب دکھلاتی ہے یا دکھاتی ہے، کیونکہ ریل کبھی بھی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہی نہیں ہے بلکہ آگے کی طرف ہی گامزن رہتی ہے، ڈالتی ہے بے حس چٹانوں پر حقارت سے نظر، کوہ پر ہستی فلک کو آنکھ دکھلاتی ہوئی۔ ریل بے حس پہاڑوں کو نفرت سے دیکھتی ہے اور اسے ایک جگہ رکی ہوئی اور ٹھہری ہوئی چیزیں اور لوگ پسند نہیں ہیں، کیونکہ وہ ریل جو ہے خود بھی منزلوں کی تلاش میں رہتی ہے اور اسے اپنی طرح چلتے پھرتے منزلوں کو تلاش کرتے اور جدوجہد کرتے ہوئے لوگ ہی پسند ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں دوستو، یہ چند اشعار ہیں، ان کی طرف بڑھیں گے آپ۔ دامن تاریکی شب کی اڑاتی دھجیاں، کسر ظلمت پر مسلسل تیز برساتی ہوئی، زد میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو پیس کر ارتقائے زندگی کے راز بتلاتی ہوئی، ایک سرکش فوج کی صورت علم کھولے ہوئے، ایک طوفان گرج کے ساتھ دراتی ہوئی، ایک حرکت سے انداز بغاوت آشکار، عظمت انسانیت کے زمزمے گاتی ہوئی، ہر قدم پر توپ کی سی گھن گرج کے ساتھ ساتھ گولیوں کی سنسناہٹ کی صدا آتی ہوئی، وہ ہوا میں سینکڑوں جنگلی دہل بجتے ہوئے، وہ بگل کی جاں فضا آواز لہراتی ہوئی، الغرض اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر، شاعر آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آخری شعر ہم اس کا ہے جو ہے رات اور ریل کا، وہ یہ ہے الغرض اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر، شاعر آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی، دامن تاریک شب کی اڑاتی دھجیاں، کسر ظلمت پر مسلسل تیر برساتی ہوئی۔ یہ رات کے دامن کے اندھیرے میں ریل رات کے دامن کے اندھیرے چیرتے ہوئے اندھیرے کے محل پر تیر برساتی ہوئی آگے بڑھتی ہی جاتی ہے، زد میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو پیس کر ارتقائے زندگی کے راز بتلاتی ہوئی، یہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو نیست و نابود کرتی ہے، زندگی کی ترقی عروج کا راز بتاتی ہوئی آگے بڑھتی ہی جاتی ہے، ایک سرکش فوج کی صورت علم کھولے ہوئے ایک طوفان گرج کے ساتھ دراتی ہوئی۔ یہ ریل جو ہے یہ ایک باغی فوج کی طرح پرچم لہراتی ہوئی، یہ جو ایک سرکش فوج کی صورت علم کھولتے ہوئے، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، پرچم کو کہتے ہیں، ایک باغی فوج کی طرح پرچم لہراتی ہوئی طوفان کی جیسی گرجدار آواز کے ساتھ بے خوف آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، ایک حرکت سے انداز بغاوت آشکار،
عظمت انسان کے زمرے گاتے ہوئے۔ اس ریل کی ایک ایک حرکت سے بغاوت کا انداز ظاہر ہوتا ہے۔ یہ انسان کی بڑھائی کے گیت گاتے ہوئے آگے بڑھتے ہی جاتی ہے۔ ہر قدم پر توپ کی سی گن گرج کے ساتھ ساتھ گولیوں کی سنسناہٹ کی صدا آتی ہوئی ریل کے ہر قدم سے توپوں کی جیسی گرج اور گولیوں جیسی سنسناہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ ہوا میں سینکڑوں جنگی دھول بجتے ہوئے وہ بگل کی جاں فضا آواز لہراتی ہوئی تیز رفتار ریل سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہوا میں جنگ کے سینکڑوں نگارے بج رہے ہیں اور کبھی بگل کی دل خوش کرنے والی آواز سنا دیتی ہے۔ الغرض اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر، شاعر آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی۔ مختصر یہ کہ یہ اس کا آخری شعر، مختصر یہ کہ ریل بغیر کسی ڈر گھبراہٹ کے چلی جاتی ہے اور حساس شاعر کے جذبات کو ابھارتی رہتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی رات اور ریل کے تمام اشعاروں کی تشریح مکمل۔ اللہ حافظ۔